آج ہم نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کیسا ہے؟ دمہ کے مریض ہوتے ہیں، ان کو اس مرض کی حالت میں سانس لیتے ہوئے دقت ہوتی ہے، انہیں یوں لگتا ہے جیسے کوئی شخص ان کا گلا دبا رہا ہے۔ اگر انہیلر پمپ کے ذریعے ان کے سانس کی نالی میں دوا کی کچھ مقدار داخل کر دی جائے تو انہیں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو کیا انہیلر استعمال کرنے سے ان کا روزہ برقرار رہے گا یا کہ ٹوٹ جائے گا؟ اس سلسلے میں ہم مقیس علیہ مسائل دیکھیں گے فقہ کی کتابوں کے اندر۔ ایک تو یہ مسئلہ ملتا ہے کہ ایک بیوی جس کا خاوند سخت مزاج ہے، وہ اپنے خاوند کے لیے کھانا چکھ سکتی ہے روزے کی حالت میں۔ جب کھانا چکھے گی تو اس کے کچھ ذرات منہ کے اندر رہ جائیں گے، اگر وہ چنے کی مقدار سے کم ہیں تو ان کے حلق سے نیچے اترنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ماں اپنے 2 سالہ بچے کے لیے جس کو وہ چبا کر دیتی تھی غذا، ان کے لیے بھی وہ منہ کے اندر غذا ڈال کر چبا سکتی ہے روزے کی حالت میں، اور شرط یہ ہے کہ اس کے حلق سے چنے کی مقدار سے کم وہ چنے کی مقدار سے زیادہ ذرات وہ نیچے نہ اتریں۔ چنے کی مقدار سے کم ہے تو اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ ایسے ہی بعض علاقوں میں پانی نمکین ہوتا ہے، کلی کرنے کے بعد اس کی لذت منہ میں رہتی ہے، حلق سے بھی نیچے ان کی لذت محسوس ہوتی ہے اور اترتی ہے۔ ان مسائل کے پیش نظر یہ بات ثابت ہوئی کہ چنے کی مقدار سے کم ذرات اگر حلق سے نیچے اتر جائیں اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ بندے کے ذاتی فعل کے ساتھ یہ کام ہوا ہو۔ جس طرح ماں کا چبانا یہ ذاتی فعل ہے، یہ نسیاناً نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کا اپنے خاوند کے لیے کھانا چکھنا یہ بھی ذاتی فعل ہے۔ اسی طرح انہیلر کے اندر اگر دوا استعمال کی جائے وہ مریض کا ذاتی فعل ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دوا جو انہیلر کے اندر استعمال ہوتی ہے اور حلق سے نیچے اترتی ہے اس کی مقدار چنے سے کم ہوتی ہے یا کہ چنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ چنے کا وزن 0.5 گرام ہوتا ہے، بڑا چنا ہو اس سے زیادہ وزن ہو سکتا ہے، 0.35 گرام بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ انہیلر کے اندر جو دوا استعمال ہوتی ہے وہ دوا تقریباً 0.0001 گرام وہ استعمال ہوتی ہے، اس کا بھی زیادہ حصہ منہ میں رہ جاتا ہے اور کچھ حصہ حلق سے نیچے اترتا ہے۔ اگر واقعہ ہی انہیلر کے اندر جو دوا استعمال ہوئی ہے اور وہ حلق سے جو نیچے اتری ہے اس کی مقدار چنے کی مقدار سے کم ہے، اس سے مریض کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر ہم ساری عمر کے لیے صرف اس انہیلر کی وجہ سے ساری عمر کے لیے اسے فدیے کا حکم دے دیں کہ وہ فدیہ ہی دیتا رہے، فدیہ دیتا رہے، وہ روزے جیسی عظیم سعادت سے اور عبادت سے محروم رہے گا۔ اس لیے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جب ضرورت پیش آئے تو انہیلر استعمال کر سکتا ہے۔ اگر انہیلر 625 بار استعمال کیا جائے تب جا کر اس دوائی کی مقدار چنے کی مقدار کے برابر پہنچتی ہے جو حلق سے نیچے جاتی ہے۔ اس لیے انہیلر کے اندر استعمال ہونے والی دوا اگرچہ بندے کے ذاتی فعل سے جا رہی ہے لیکن جان بچانا بھی فرض ہے، اس وجہ سے انہیلر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور انہیلر کے اندر جو دوا استعمال ہوئی ہے اس کی مقدار چونکہ چنے کی مقدار سے کم ہے، لہٰذا مریض کا روزہ بدستور قائم رہے گا، وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران انہیلر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔